قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المبتهي مولانا مولى الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين المنتقبين الأكرمين الذين أنعم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فخلقت الخلق لکی اعرف، میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں، کیا بات ہے سبحان اللہ. تاکہ لوگ میری معرفت حاصل کر سکیں. اور حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے خدا کو پہچان لیا. پروردگار عالم کو پہچانا کیسے جائے؟ چونکہ اس کی ذات تک پہنچنا ناممکن ہے، بے شک ذات واجب الوجود تک کمال کا ادراک کوئی بشر کوئی شے کر ہی نہیں سکتی. کیا کہنا. اگر ہم بہت کوشش بھی کریں، معرفت کے سمندر میں غوطہ زن بھی ہو جائیں، تو زیادہ سے زیادہ صفات خدا بندی کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. واہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم صرف صفات خدا بندی کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور صفات خدا بندی کیسے حاصل کریں گے؟ تو اب ضروری ہے کہ کچھ ایسے مظہر ہوں جو ان کی صفات کا ظہور جہاں سے ہو سکے. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. توجہ رکھیے گا انشاءاللہ بہت جلدی کہ پروردگار عالم کی ذات ہے لامحدود، بے شک اس کو احاطہ اس کا نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی حد نہیں بتا سکتا. تو صفات پروردگار بھی لامحدود ہوں گی. جتنی بھی صفات پروردگار ہیں وہ سب لامحدود ہوں گی. تو اب ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جن سے صفات لامحدود ظاہر ہو سکے، کیونکہ کوئی بھی لامحدود شے کسی محدود میں نہیں سما سکتی. مثال کے طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ ایک بالٹی ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے. اگر اس میں کہا جائے کہ اس میں سے ایک مگ پانی نکال لو تو یہ عین ممکن ہے، نکال لیا جائے گا. لیکن اگر صرف ایک مگ پانی ہو اور اس کو اس میں کہا جائے کہ ایک بالٹی پانی کو ڈال دیا جائے تو کیا اس میں آ سکتا ہے وہ پانی؟ کیونکہ بالٹی اس سے بڑی شے ہے.
لامحدود ہے مد کے مقابلے میں، اسی طریقے سے پروردگار عالم کی صفات لامحدود ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایسی ہستیوں سے اس کی صفات کو ظاہر کیا جائے جو اپنے صفات کی منزلوں میں لامحدود ہو۔ کیا کہنا، بس توجہ رکھیے گا۔ اسی لیے پوری تاریخ آپ مطالعہ کر لیجئے، اس کے بعد کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ 14 معصومین میں سے کوئی بھی کسی بھی صفات میں اس کی کوئی حد نہیں ہو۔ اگر کسی نے علم کا دعویٰ کیا تو یہ نہیں کہا کہ صرف اتنا ہی میرا علم ہے، بلکہ کہا کہ جو چاہو پوچھ لو، کوئی حد نہیں تھی اس صفت کی۔ صفات خداوندی کو ظاہر کرنے کے لیے اس مظہر نے کوئی بھی حد نہیں لگائی تھی، جو بھی پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ یا دوسری مثال شجاعت، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس جگہ پر جا کے شجاعت ختم ہو گئی یا حد یہ ختم ہو گئی، کوئی بھی حد نہیں ہے شجاعت کی بھی۔ سخاوت کا بھی معاملہ آپ نے سنا ہوگا، وہ واقعہ کہ کسی نے ایک نان مانگا تھا، اس کو قطار پہ قطار دیے چلے گئے، کوئی حد نہیں سخاوت کی بھی۔ اور پھر اگر تحمل کی حد دیکھنی ہو تو، صبر کی حد بھی دیکھنی ہو تو، کوئی نہیں کہہ سکتا تاریخ کربلا پڑھ کے کہ یہاں پر امام حسین نے صبر کی حد کو بیان کر دیا تھا کہ اب اس کے بعد اگر کچھ ہوگا تو میں صبر نہ کر سکوں گا۔ یہ وہ مظاہر صفات پروردگار ہیں کہ جن سے خدا کی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اختیارات ان کے کہاں تک ہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کی حد کہاں تک ہے۔ ایک نبی ہیں بڑے مشہور و معروف، ابھی آپ سب کے ذہنوں میں آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، پروردگار میری مغفرت کر، یعنی سلیقہ حاجت بتا دیا کہ مانگنے سے پہلے یہ نہ کہو خدا سے پروردگار یہ دے دے، پروردگار وہ دے دے، پروردگار یہ دے دے، بلکہ پروردگار پہلے میری مغفرت فرما، اس کے بعد مجھے دے۔ کون نبی؟ جناب سلیمان کہتے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد، پروردگار مجھے ایک ایسا ملک دے جس کو تو نے صرف میرے بعد کسی کو نہ ملے، وہ ملک صرف مجھے عطا ہو، ایسا ملک دے۔ پروردگار نے ان کی دعا فوری طور پر قبول کر لی اور کیا فرمایا کہ فَسَّخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ ہوا کو ہم نے جناب سلیمان کے لیے مسخر کر دیا، ان کے کنٹرول میں دے دیا۔ اب جناب سلیمان جب کہیں گے تب ہوا چلے گی، جیسے کہیں گے، جس سمت سے کہیں گے اس سمت سے چلے گی۔ توجہ رکھیے گا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس سے پہلے ہوا کس سے چلتی تھی، کس کے حکم سے چلتی تھی؟ یعنی کہ امر اللہ سے چلتی تھی، خدا کے حکم سے چلتی تھی۔ اب کس سے حکم سے چلے گی؟ اب جناب سلیمان کے حکم سے چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنی صفات کو ظاہر کرنا چاہے تو کسی کے ذریعے سے بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ جناب سلیمان ایسا ملک ملا جو کسی کو نہیں ملا۔ جناب سلیمان کی ملکیت میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، حیوان بھی تھے، پرند بھی تھے، چرند بھی تھے۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر اپنے سارے لشکر کا معائنہ کرنے لگے۔ جیسے ہی معائنہ کرنے لگے، ایک مرتبہ سارے پرندوں نے سایہ کر لیا تھا جناب سلیمان کے اوپر۔ ایک کہیں سے ایک گوشہ خالی رہ گیا تھا، جناب سلیمان کے چہرے پر سورج کی ایک کرن پڑی تو سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں کا پرندہ کہاں گیا؟
یہاں کا پرندہ کہاں گیا؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، سورہ نمل میں پڑھیے گا آپ لوگ، اس کا نام بھی قرآن نے بیان کیا، ہدہد، وہ نہیں تھا۔ اگر میں کہوں یا نبی اللہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، کہیں گھومنے گیا ہوگا، کہیں اس کے ماش کی تلاش میں گیا ہوگا، اگر نہیں بھی آیا تو کیا وجہ ہے ڈانٹنے کی، کیا وجہ ہے غصہ کرنے کی؟ قرآن نے بیان کیا کہ جناب سلیمان نے کہا کہ میں اس کو ضرور قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، یا میں اس کو کوئی سزا دوں گا، یا کہ وہ کوئی دلیل لے کے آئے کہ میں اس لیے گیا تھا۔ اتنے میں ہی وہ ہدہد آ گیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ میں ایک خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے بھی علم میں نہیں ہے، میں یہیں پہ روک کے کہوں یا نبی اللہ آپ نے اتنا غصہ کیوں کیا؟ عجب نہیں جناب سلیمان جواب دیں کہ میں مقام نبوت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کسی کو حکم دے دیں کسی مقام پر ٹھہرنے کی تو اس پرندوں کے وہ حق نہیں ہے کہ اپنا مقام چھوڑ کر چلا جائے، نہ کہ پیغمبر اگر کسی کو کہہ دے کہ چھوڑ کر جانا نہیں تو پہاڑیوں سے بھاگ جانے والے کیا ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ ہدہد پرندہ آیا، اس نے آ کے بتایا ملک سبا کے بارے میں، تخت بلقیس کے بارے میں۔ اب جناب سلیمان نے کہا کون ہے جو اس تخت کو لا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس تخت کو لا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک جن تھا، اس نے کہا یا نبی اللہ میں لاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا کہ بس آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور تب تخت آ جائے گا۔ جناب سلیمان نے کہا نہیں، یہ کافی دیر ہو جائے گی، اس سے بھی کوئی جلدی لانے والا ہو تو بتائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا جو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ جناب سلیمان کے بھانجے بھی تھے، جناب سلیمان کے شاگرد بھی تھے اور جناب سلیمان کے وزیر بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ میں لاؤں گا تخت کو۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا چشم زدن میں لاؤں گا، اور لا کر دکھا دیا، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے۔ کیا تھا؟ قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو کتاب کا کچھ علم تھا۔ جس کو کتاب کا کچھ علم ہو وہ تخت بلقیس چشم زدن میں لا سکتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہو وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے امام مبین میں ایسا کر دی گئی ہے۔ اگر وہ ایک وقت میں 40 مقامات پر پہنچ جائے تو حیرت کیسی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ جناب آصف ابن برخیہ ان کا نام تھا، وہ جو وزیر سلیمان تھے، وہ لے کر آئے۔ اب پتہ چلا جناب سلیمان نے چشم زدن والی وہ بات کیوں کی، کون جلدی سے جلدی لا سکتا ہے؟ کہا کہ مقام وزارت سلیمان کو میں سب کے سامنے پیش کر دوں کہ جب کل جو افضل الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کا وزیر بنانے کے لیے امت کو کم سے کم اتنا کرائیٹیریا تو رکھنا ہی پڑے گا کہ جو چشم زدن میں تخت بلقیس کو لا سکے۔ اب اگر کسی کو بھی جانشین پیغمبر بنا لیجئے، لیکن کم از سے کم اتنی صفات کا حامل ہونا اس کو چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب سلیمان اتنی بڑی حکومت، چیٹی پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت، جناتوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، لیکن ایک دن اپنے فوج کو دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا نبی اللہ، اے نبی خدا آپ پر سلام ہو۔ کہا وعلیکم السلام، آپ کون؟ میں نے تو منع کیا تھا کوئی نہیں آئے گا۔ کہا کہ آپ کی جہاں تک حکومت ہے میں اس سے پرے سے آ رہا ہوں۔
یعنی آپ نے ملک مانگا تھا، میں ملک سے نہیں آ رہا ہوں، میں عالم ملکوت سے آ رہا کیا ہوں۔ بات ہے، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اسرائیل ہے، میرا نام اسرائیل ہے۔ کہا اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا قبض روح چاہتا ہوں۔ کہا پھر رک جاؤ، ذرا سا سائے میں بیٹھ جانے دو۔ آپ کو یاد ہے نا ابھی وہ واقعہ بیان کیا، ایک سورج کی کرن پڑی تھی اور ہدہد کو ڈانٹا تھا، کہا ذرا سا سائے میں بیٹھ جانے دو۔ کہا نہیں یا نبی اللہ اجازت نہیں ہے۔ کہا تھوڑا سا بیٹھ جانے دو۔ کہا بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہا لیٹ جانے دو۔ کہا لیٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اتنا مختار نبی اتنا مجبور ہو گیا۔ اب پتہ چلا اختیار محمد و آل محمد کیا ہے۔ نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہ کسی ذاکر سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی تاریخ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی حدیث سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اتنا دیکھ کے بتاؤ کہ یہ اسرائیل رکا کہاں پہ ہے۔ جو اسرائیل نبی کے لیے ایک لمحے کے لیے نہ رکا، پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے بتاؤ یہ اسرائیل کسی در پہ رکا ہے یا نہیں رکا۔ اگر رکا ہے تو اس کے مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ عالم ملک کے اوپر عالم ملکوت تک بھی محمد و آل محمد کی حکمرانی چلتی ہے۔ وہ در ایسا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد و آل محمد وہ ہیں جو عالم ملکوت تک جن کی حکمرانی چلتی ہے، جن کی حکومت چلتی ہے۔ مجھے کربلا پڑھنی ہے اور آج مجھے امام حسین کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آج آپ سب باخبر ہیں جو فرمان جاری ہوا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ آج جو فرمان جاری ہوا ہے آپ سب باخبر ہیں اس سے۔ یہ کربلا نہیں رک سکتی۔ کربلا کو بہت روکنے کی کوشش کی گئی، میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ جب حجاج بن یوسف جیسا بادشاہ نہ روک سکا، جب یزید جیسا ظالم و جابر نہ روک سکا، جس کے دربار میں عزائے حسینی برپا ہوئی، تو آج کے ظالم حکمران کیا روکیں گے عزائے حسینی کو؟ امام حسین نے، لیکن بعض تاریخوں میں ہے کہ مدینے سے نکلتے وقت، بعض تاریخوں میں ہے کہ مکے سے نکلتے وقت ایک لائن کا ایک خط نامہ لکھا ہے بنی ہاشم کے نام، اور بعض تاریخوں میں ہے کہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام، کہ من حسین ابن علی الی بنی ہاشم۔ حسین ابن علی کی طرف سے یہ خط ہے، کس کے لیے؟ بنی ہاشم کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں کہ من لحقا بمنکم استشہد، جو بھی میرے ساتھ شامل ہوگا، ملحق ہوگا، وہ شہید کر دیا جائے گا۔ وَمَن لَمْ يَلْحَقْ لَا يَدْرُكُ الْفَتْحَ وَالسَّلَامَ، اور جو میرے ساتھ شامل نہیں ہوگا اس کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ایک لائن، یہ بہت سخت امتحان امام حسین نے لیا تھا اس زمانے میں، اور فرمایا تھا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لاق علی السنتہم، دین جو ہے صرف ان کا لقلقۂ زبان تک ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ فائدہ محس بالبلا، جب وہ بلا میں گھر جاتے ہیں، قلت دیانون، پھر بہت کم دیندار نظر آتے ہیں۔ یہ امام حسین، امام حسین تو بہت دور کی بات ہے، امام حسین کے پیر کی دھول کی کیا عظمت ہے۔ آپ دیوان غالب پڑھیے، دیوان غالب میں صرف ایک سلام ہے جو امام حسین پہ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو، کہ امام حسین کے پیروں کی خاک کی کیا قیمت ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو امام حسین کی ذات والا صفات کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ حسین
بس عزیزان محترم چند منٹ آپ کی اور زحمت سماعت کو تمام کروں گا. امام حسین وہ ہیں جن کے بارے میں کم سے کم 5 ہستیوں نے یہ کہا ہے کہ لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ مجھ سے حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. پہلی شخصیت جناب جبرائیل نے کہا 3 شعبان کا دن ہے، آمد سید الشہداء ہے مدینے میں. پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے جبرائیل 1000 قبیل ملائکہ لے کے میرے حبیب کے گھر جاؤ مبارکباد دینے کے لیے. تو جیسے ہی وہ ملائکہ چلے راستے میں فطرس سے ملاقات ہوئی. فطرس نے کہا جبرائیل کیا بات ہے، قیامت آ گئی کیا، کیوں جا رہے ہو، عرش کیوں خالی ہو رہا ہے ملائکہ سے؟ تو جبرائیل نے کہا قیامت نہیں آ گئی، حسین آئے ہیں، تم جانتے نہیں ہو. لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ مجھ سے حسین کیا ہے. دوسری شخصیت، ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت توجہ عزیزان محترم. دوسری شخصیت جناب مسلم ابن عقیل دربار ابن زیاد میں زخموں سے چور ہو کر پہنچے ہیں. تو آپ نے سب نے سنا ہوگا جیسے ہی پہنچے سلام نہیں کیا ابن زیاد کو. تو کہتے ہیں کہنے والے کہ تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں مالی امیر سوال حسین، میرا امیر کوئی نہیں سوائے حسین کے. اس کی دلیل دیتے ہیں وہ امام الدارین و دوام النیرین، میرا امام وہ ہے جو دارین کا امام ہے، دونوں جہان کا امام ہے. وہ دوام النیرین، چاند اور سورج جس کی وجہ سے چل رہے ہیں. طاہرون طہرون مطہرون من طاہرین، وہ طاہر بھی ہے، وہ مطہر بھی ہے، وہ طہارت بھی ہے. من طاہرین، اور وہ 2 پاکیزہ ہستیوں سے پیدا ہوا ہے. اور کہتے ہیں وہ اماموں کا، اور تیرا امام ابن ذات وہ ہے رجسن من رجسین، جو گندگی سے ہے بھی اور گندگی سے پیدا بھی ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیسری شخصیت مولا کائنات نے کہا مسجد میں ہے مولا کائنات، نمازیوں سے بھری ہوئی مسجد ہے. ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی بھی ہیں، وہ مولا کائنات کی طرف دیکھ رہے ہیں. مولا کائنات امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ امام حسین کے چہرے کو دیکھے چلے جا رہے ہیں، مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ آپ امام حسن سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. چوتھی شخصیت پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور آخری شخصیت خود پروردگار عالم نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. بس عزاداران مظلوم کربلا، آج شب عاشور آ گئی، آج 9 محرم آ گئی. آپ سنتے رہتے ہیں نوحوں میں خیرات نہ ڈھلنا کی اجڑ جائے گی، خیرات نہ ڈھلنا کی اجڑ جائے گی زینب، یہ رات نہ آتی زہرا کا بھرا گھر نہ ہوتا، یہ رات نہ آتی زینب بن بھائی کی نہ ہوتی، یہ رات نہ آتی سکینہ یتیم نہ ہوتی، یہ رات نہ آتی علی اصغر کے حلق پہ تیر شہشوبہ نہ رکھنا، یہ رات نہ آتی عباس کے بازو دریا کے کنارے قلم نہ ہوتے، یہ رات نہ آتی علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل نہ لگتا. ایک مرتبہ چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں ریان ابن شبیب، ان سے مولا فرماتے ابن الشبیب ان کنتا باقیا لشیء فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں کسی پر رونا آئے تو میرے حسین پر رو لیا کرو. عزاداران مظلوم کربلا، آج کی شب کوشش کیجئے کہ ایک قطرہ آنسو نکل آئے، کیونکہ اس آنسو کے بارے میں ہے کہ من بقا علی الحسین
اب کا و تبا کا وجبت لہل جنہ، اگر جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے جیسی شکل بھی بنائے تو اس پر جنت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم، اتنا مرتبہ کیوں ہے؟ کیوں ہے اتنا مرتبہ؟ کیونکہ یہ زینب کا بھائی جو ہے وہ وقت کا امام بھی ہے۔ زینب اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی تھی۔ عصر عاشور کے بعد شام غریبہ آئی، ایک مرتبہ شام غریبہ میں جو حاضری آئی، ان کی بیوی لے کے آئی یا کوئی اور لے کے آیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، کچھ بھنے ہوئے چنے تھے، اس کو ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا پھوپھی زینب، پھوپھی اماں تھوڑا سا پانی پی لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا میرے اندر طاقت نہیں ہے، کتنا غم سہنے کے بعد میرا بھائی دشت کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا اور میں پانی پیوں۔ ایک مرتبہ امام سجاد کہتے پھوپھی اماں آسمان کی طرف دیکھیے، آسمان کی طرف دیکھا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ امام حسین ہیں جو بعد عصر عاشور جام کوثر لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ حسین جام کوثر پی لو، کہا بابا نہیں پی سکتا۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا حسین جام کوثر پی لو، کہا نانا نہیں پی سکتا۔ بھائی حسن نے کہا بھیا کوثر کا پانی پی لو، کہا بھائی نہیں پی سکتا۔ ایک مرتبہ جب شہزادی فاطمہ نے کہا بیٹا اب تو امتحان ختم ہو گیا، اب پانی پی لو، کہا اماں دشت کربلا میں دیکھیے میری بہن زینب ابھی تک پانی نہیں پی رہی ہے۔ اجرکم اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ کیسے یہ شہادت عظمیٰ پوری نہیں پڑھنی، صرف ایک دو فکرے اور زحمت سماعت کو تمام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مقتل میں ملتا ہے کہ انہو ذبحا کما یذبح الکبش، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ بھیڑ کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ بھیڑ کا سر آسانی سے قلم نہیں ہوتا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں عرب کیا کرتے تھے، ایک بھیڑ پالتے تھے، 6-7-8 لوگ مل کے اس کو سال بھر پالتے تھے۔ پالنے کے بعد جب وہ ایک دن مخصوص کرتے تھے پھر اس کو ایک حلقے میں لیتے تھے، اس گھیرے میں لینے کے بعد جس کے پاس جو ہتھیار ہوتا تھا اس کو اس سے مارتا تھا۔ اسی لیے کہا انہو ذبحا کما یذبح الکبش۔ میں جزارت ناہیہ میں بھی ہے کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوزپن کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جس کے پاس جو تھا، کسی نے تیر سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے پتھر سے وار کیا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت اٹھا کر امام مظلوم کے زخموں پر پھینکتا تھا۔ اللہ